کرنے کے لیے فوجوں کی، ایٹم بموں کی، میزائلوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کی وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے جو لشکروں کی تعداد ہے وہ اللہ خود ہی جانتا ہے۔ ایک ہی آواز کسی فرشتے کی اس پوری کائنات کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ بے شک تو اولیاء اللہ کی جو گستاخی ہے نا، یہ بہت بڑا اس کا وبال ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ، ان کی جن کی تعلیمی تبلیغی جماعت والے تعلیم میں جو کتاب پڑھتے ہیں نا، فضائل اعمال، عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بس یہ ان کی ایک کتاب ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ میں 3 جگہ بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اور روزانہ بخاری کے سبق میں اور ترمذی شریف کے سبق میں جب تقریر کرتا ہوں تو اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوتی جب تک حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ کا قول بیان نہ کیا جائے۔ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے یہ بات فرمایا، انہوں نے یہ اولیاء اللہ کی جو دشمنی ہے نا، اس پر لکھا ہے کہ ان کی دشمنی سے بچو۔ انہوں نے بڑا عجیب ایک جملہ لکھا ہے، ان مر بیٹوں سے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ پر فنا کر دیا ہے، قربان کر دیا ہے، اللہ پر مر مٹنے والوں سے بھائی بچ کے رہو۔ ان کی سیدھی تو سیدھی ہوتی ہے، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ بے شک ان کی سیدھی تو سیدھی ہوتی ہے، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس منہ سے کوئی بات نکل گئی اور اللہ پاک نے سن لی۔ یہ موضوع بیان ہو رہا ہے، اس پر اولیاء اللہ کی علامات اور اولیاء اللہ کی پہچان، اولیاء اللہ کے اوصاف، یہ سارے بیان ہو چکے ہیں۔ اب آخر میں یہ بات بیان ہو رہی تھی ولایت کے درجات، کہ اولیاء اللہ میں بھی اللہ کی ولایت جو ہے نا، اللہ کے قرب کا نام، اور اللہ کے قرب کے جو درجات ہیں وہ غیر محدود ہیں۔ اس میں آپ نے سنا سب سے جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اللہ کے قرب کا، وہ تو بھائی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کے، ان کی عبادتیں مل کر کے، سب سے ادنا درجے کے نبی کے شان کو اور عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک اس کے بعد دوسرا جو درجہ، اس پر سن چکے ہیں آپ، جو دوسرا درجہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے بھائی صحابہ کرام کا۔ بے شک انبیاء ولایت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کوئی آدمی کسی نبی کی العیاذ باللہ گستاخی کرے، اس کو ایذا پہنچائے، کوئی بیہودہ جملہ اپنی زبان سے کسی نبی کی شان میں نکالے، تو ایسا بندہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ولایت میں جو دوسرا درجہ ہے نا، وہ تمام انبیاء کے صحابہ کا درجہ ہے، جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں کسی بھی پیغمبر کا دیدار کر لیا، ایک جھلک انہیں نصیب ہو گئی، ساری دنیا کے اولیاء غوث قطب ابدال قیامت تک آنے والے جمع ہو جائیں، جس کو ایک جھلک کسی پیغمبر کی نصیب ہوئی ہے نا، اس کی گرد پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کو بھائی صاف رکھیں۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات دل میں آئے نہ، وہ تو ایسے مقدس ترین لوگ تھے کہ ان جیسا پاکیزہ معاشرہ نہ آج تک دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ زمین پر چلنے والے ایسے انسان تھے کہ آدمی دیکھتا تو سمجھتا تھا کہ آسمان سے فرشتے اترے۔ سبحان اللہ۔ 2-3 جمعے ان پر آپ سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ 2-3 اور بھی ہوں گے۔ پچھلے جمعے بھی بات اس پر کی تھی۔ آج جو بات عرض کی ساری توحیدی بات ہی، تاکہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نا وہ آپ کو سمجھ آئے۔ آج جو بات صحابہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اور مسلمان
ان کی ساری عبادتوں کا مقصود، ان کی نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، عمرے کا، جہاد کے لیے مجاہدین قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کا، ان سارے مجاہدوں کا، خانقاہوں میں اولیاء اللہ اور ان کے مرید بیٹھ کر کے ضربے لگا رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے بستر اٹھا کر کے دنیا کے کونے کونے میں پھر رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں، ہر ایک کا دروازہ۔ ان ساری چیزوں کا مقصود کیا ہے بھائی؟ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے علماء اور چٹائیوں پہ بیٹھنے والے قرآن و حدیث پڑھنے والے طلباء، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں اور سمجھنے سمجھانے میں صرف کر دی ہیں، ان کی ان ساری محنتوں کا مقصود کیا ہے بھائی؟ کوئی عہدہ نہیں، کیا مقصود ہے؟ اللہ پاک کو راضی کرنا۔ ہمارے اس کام سے ہمارا رب جو ہے نا وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، تو بس ہماری محنت جو ہے نا وہ ٹھکانے لگ گئی۔ بندے کو اللہ پاک کی رضا کو، ہم ساری دنیا کو راضی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، بچے کی بچی کی شادی ہو تو روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانے کی فکر ہوتی ہے، جرگے لے لے جا کر کے ان کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے پاؤں پڑتے ہیں، بھئی یہ موقع ہے جمع ہونے کا۔ دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کی بڑی فکر ہے، لیکن جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جس نے یہ بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں دی ہیں، کوٹھیاں بنگلے دیے ہیں، اور آج وہ دن آیا ہے کہ ہم اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کی خوشی دیکھ رہے ہیں، یہ خوشیاں دینے والا جو رب ہے نا، اس کو منانے کی اور اس کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ اصل اللہ کو راضی کرنا۔ شاعر کا شعر ہے بڑا عجیب، ہمارے بزرگ پڑھتے تھے، کہتے تھے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو بس مرضی جانا نہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سارا جہاں مخالف ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو بس مرضی جانا نہ چاہیے۔ بس اس نظر سے کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ بھئی میرے اس کام کرنے سے اللہ پاک کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، اللہ پاک ناخوش تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری محنتیں، یہ ساری تسبیحات کس لیے بھئی؟ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اور اللہ پاک کس سے راضی ہوتا ہے بھائی؟ جو اللہ کی مان کر چلے۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے بچو، تو بس اللہ پاک راضی۔ لیکن دنیا میں کسی کو یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ بے شک نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ساری ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، مجاہد جہاد کر رہا ہے، اور دین کے کام کرنے والے ہیں، دل میں سمجھا ہوا ہے کہ میں تو اللہ پاک، میں نے تو کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے بھائی، میں نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ دنیا میں کوئی گارنٹی ممکن ہے کوئی ایسا چھپا ہوا ایسا گناہ اس سے ہو رہا ہے، غیر شعوری طور پر کوئی ایسی کمزوری ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں وہ اس کا عمل ناپسندیدہ ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو سب کچھ کر دیا بھائی، بس مرنے کی دیر ہے سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ اس کی گارنٹی بھائی دنیا میں موت سے پہلے کسی انسان کو نہیں دی جا سکتی، اور نہیں کسی گنہگار کے بارے میں دل میں یہ وسوسہ لایا کرو کہ یہ ایسا ویسا ہے، ایسا ممکن ہے، تمہیں کیا پتا؟ اس کا کوئی عمل اللہ پاک کو ایسا پسند ہو کہ اس کے اس معمولی سے عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس کی ساری برائیاں، سارے گناہ
ان سے ان کو معاف کر کے سیدھا اس کو جنت میں پہنچا دے. فاحشہ عورت کا واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہے اور بڑا مشہور. ایک زانیہ عورت ساری زندگی کے زنا، بس ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ میں نے خود ایک کتاب میں یہ واقعہ پڑھا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ. بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ شاہ صاحب کے پاس جاتے تھے کہ شاہ صاحب دعا کریں. تو شاہ صاحب نے دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں. شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ فلاں بازار میں جو خسرے رہتے ہیں نا، ناچنے والے، ان کو جا کے کہو وہ دعا کریں. وہ دعا کریں گے تو بارش ہوگی. یہ لوگ سارے جمع ہو کر کے بڑے بڑے جرگے کی شکل میں خسرو کے پاس پہنچے. اب خسرو کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس وقت نہیں، یہ پروگرام کر کے آئیں گے نا تو پھر یہ کام بھی کریں گے. وہ کہتے ہیں لکھا ہے کتاب میں، جس کتاب میں میں نے پڑھا کہ خسرے پروگرام کر کے آئے اور وہ پھر جا کر کے انہوں نے جنگل میں نماز صلاۃ الاستسقاء پڑھی اور سجدے میں پڑ گئے. بس ان کا دعا مانگنا تھا کہ بارش. اور ایک واقعہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھا ہے، ہندوستان ہی کا واقعہ ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ صلاۃ الاستسقاء وہ بارش کی جو نماز ہے وہ پڑھ پڑھ کے عاجز آ گئے ہیں. ہر ہفتے نمازیں ہو رہی ہیں. تو وہاں کی جو رنڈیاں تھیں نا، وہاں گاؤں کے چودھری کے پاس آئیں کہ ہم جو ہے نا دعا کرتی ہیں، لیکن تم اس کا اہتمام کرو کہ ہم جنگل میں جا کے دعا مانگیں گی، کوئی غیر محرم کوئی مرد وہاں نہ آئے کہ اس سے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں نا، ہمیں کوئی دیکھنے نہ آئے، بس ہم دعا مانگیں گی نا. انہوں نے دعا مانگی اور سجدے میں پڑ گئی اور روئی کہ یہ ساری نحوست ہمارے گناہوں کی ہے. اللہ سے گڑ گڑائے تو اللہ پاک نے بارش کر دی. تو بھائی نہ کسی گنہگار کو کے بارے میں دل میں کوئی وسوسہ آئے کہ یہ ایسا ویسا ہے، پتہ نہیں اس کا کون سا عمل، اس کی کون سی ادا اللہ پاک کو جو ہے پسند ہے کہ وہ اس کے گناہوں پر پانی پھیر دے. اس ایک ادا کی وجہ سے اس کا بیڑا پار ہو جائے. اور اپنی نیکیوں کے اوپر کبھی اتراؤ مت، کبھی دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ میں نے تو ساری کمیاں پوری کر دی ہیں، مجھ سے تو اللہ راضی ہے. ممکن ہے کوئی غیر شعوری طور پر ایسا گناہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک کو یہ تمہاری نیکیاں پسند نہیں، تمہارے منہ پہ مار رہا ہے اور تم بڑے خوش ہو رہے. ہر وقت اللہ پاک سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. بہرحال اس دنیا میں کسی آدمی کو یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس سے اللہ پاک کیا ہے؟ راضی. بس کوشش کرے کہ اللہ کے کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا رہے. اللہ پاک نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں، گناہوں سے ناراض ہوتے ہیں، نافرمانی سے ناراض ہوتے ہیں. اپنی طور پر کوشش کرتا رہے لیکن ڈرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی. اور یہ اللہ کی رضا یہ ایک ایسا انعام ہے کہ قرآن پاک نے جہاں جنت کی نعمتوں کا ایمان والوں کے لیے ذکر کیا ہے نا، وہاں یہ فرمایا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. یہ جنت کی نعمتیں ساری ایک طرف، لیکن اللہ پاک کا راضی اور خوش ہو جانا وہ جنت کی نعمتوں سے بھی بہت بڑی چیز. بے شک. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی کہ جنتی جب اپنے جنت کے بالا خانوں میں اور اپنے محلات میں حوروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے اور اللہ کا دیدار بھی ہو رہا ہوگا، ساری نعمتیں، انبیاء علیہ السلام کی زیارتیں بھی ہو رہی ہوں گی، صحابہ کرام کی زیارتیں بھی ہو رہی ہوں گی، اور اللہ کا
دیدار ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے اللہ کا دیدار بھی ہو رہا ہوگا. تو اللہ پاک آخر میں جنتیوں کو مخاطب کر کے آواز دیں گے کہ اے جنتیوں تم خوش ہو، اب تو تم راضی ہو گئے ہو، تو خوش ہو گئے ہو. تو جنتی عرض کریں گے اے اللہ ہم کیسے خوش نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی، جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ان کی پوری حقیقت کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں کبھی ان کا خیال تک آیا. ایسی نعمتیں اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو ہم کیسے خوش نہ ہوں. اللہ پاک فرمایا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے بس اللہ آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نہیں اب تمہیں اس سے بھی اعلیٰ اور افضل چیز دے رہا ہوں. جنت کی ان ساری نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل چیز میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اعلان ہوگا اے جنتیوں میں اب تم سے ایسا راضی ہو چکا کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں. یہ آخر میں جنت کی نعمتوں سے بھی. تو میرے دوستو دنیا میں بھائی اس کی کوئی گارنٹی ہے موت سے پہلے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ کسی کے لیے اللہ نے اعلان کیا؟ انبیاء کے لیے اللہ کا اعلان ہے، وہ تو مقدس اور معصوم ہستیاں ہیں، ان کے لیے اللہ نے اعلان کیا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کریں، وہ وعدے کے سچے اور اللہ کے بڑے معزز پیغمبر تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا تاکیدی حکم دیا کرتے تھے، ہر وقت پیچھے پڑے رہتے بھئی نماز پڑھو. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ پاک کے بڑے پسندیدہ بندے تھے. تو انبیاء کے لیے اللہ نے اعلان کیا. باقی دنیا میں کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اب اللہ اس سے ایسا راضی ہو چکا ہے کہ موت سے پہلے. کتنے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ ساری زندگی پیشانیاں رگڑتے رہے اور آخر میں شیطان نے گمراہ کر دیا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دور میں جنگل میں تشریف لے گئے تو ایک روشنی نمودار ہوئی، اس میں سے آواز آئی عبد القادر تو نے بڑے میرے لیے مجاہدے کیے، بڑی محنتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، آج کے بعد تیرے دل میں جو آئے کر گزر، میں نے یہ احکام تم سے اٹھا لی. پیران پیر نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، مردود تو شیطان ہے، دفع ہو جا. اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کے دین کے لیے محنت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری دور میں بھی جماعت کے ساتھ نماز اس طرح ادا فرمائی کہ 2 آدمیوں کے سہارے چلے جا رہے تھے مسجد کی طرف اور پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ نے اپنے پیغمبر سے نمازیں معاف نہیں کی. عبد القادر کون ہوتا؟ اس نے پھر پینترا بدلا اور کہنے لگا اے عبد القادر تجھ سے پہلے 70 ایسے غوث اور کتب اور ابدال گزرے ہیں جن کو میں نے آخری وقت میں یہ کہہ کر کے گمراہ کر دیا تھا. آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اگر تو عالم نہ ہوتا تو تو بھی پھنس جاتا. پیران پیر نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت، یہ ظالم تیرا دوسرا حملہ ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا. اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، اللہ فضل نہ فرماتے تو میں بھی ان کو. تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں ساری محنتوں کا مقصود کیا ہے بھائی؟ اللہ کو راضی کرنا. اور یہ وہ نعمت ہے جو جنت میں جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گی. مگر اس دنیا میں انبیاء کے علاوہ
کسی انسان کے لیے کوئی گارنٹی والی بات نہیں کہ اب اللہ اس سے ایسا راضی ہو چکا کہ موت تک اس سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو جائے۔ یہ ساری بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ، انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اسی دنیا میں عطا فرمائی، اور ایسی عطا فرمائی کہ اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے، اور ایسی عطا فرمائی کہ 1400 سال سے مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، ان کی زبان پہ جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو بے ساختہ ہر مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک تو صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں اور ان کو جنت کی وہ آخری نعمت عطا فرما چکے ہیں جو اللہ نے جنتیوں کو جنت میں سب سے آخر میں دینی ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کا اعلان ساری آسمانی کتابوں میں فرما دیا ہے۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر، انبیاء علیہ السلام کو گواہ بنا کر کے اللہ پاک نے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو ولایت میں دوسرا درجہ بھی کس کا ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ کا۔ مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی گستاخی، اولیاء اللہ کی بے ادبی، اولیاء اللہ کو ستانا، ان کے بارے میں دلوں میں بغض رکھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کا ایمان شرم ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان والی دولت اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ بادشاہ اس چوڑے سے وہ ہیرا اور موتی لے لیتا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو بالکل صاف کر لو۔ صحابہ جیسے لوگ نہ آج تک دنیا میں آئے ہیں اور نہ قیامت تک آئیں گے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا صحابہ کو پہچاننا ہے تو پڑھو حیات الصحابہ، حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، عربی میں ہے اصل تو، اب اردو میں ترجمہ چھپ چکا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو پھر تمہیں پتہ چلے کہ دین کے لیے کیا انہوں نے قربانیاں دیں، اور یہ پورے عالم میں جو اسلام کی رونقیں ہیں اس میں صحابہ کا کیا حصہ، کیا کمال لوگ تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے۔ اور ابھی یہ مضمون چل رہا ہے، انشاءاللہ اور بھی کئی باتیں عرض کروں گا اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا